لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़ख़ीरा, फ़िरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں عشق کی شائستہ ادا لے کے چلا یاد لولا کلمہ لے کے چلا اس شہنشاہ کی یاد کو لے کر چلا ہوں جس شہنشاہ کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا بنائی. آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سورج کے ساتھ آپ کا سورت اور سورت کے ساتھ آپ کی بھی صورت، یہ سب بنی ہے محمد کے صدقے میں. یہ یاد رکھیے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے لاڈلے نبی، اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ چاند اور سورج اور ستارے بناتا. سیدھی بات ہے سورت والوں، سیدھی بات. محمد رضوان نکاح کے لیے تیار ہوئے تو ہمارے عبد الوکیل بھائی نے منڈپ لگا دیا، تو وہ سیدھی بات. رضوان بھائی اگر تیار ہی نہ ہوتے تو منڈپ لگتا. بولو، ارے بولو بھائی، دولہا ہی نہ کہہ رہا ہے، منڈپ لگا کے کرو گے کیا؟ چاٹو گے اس کو؟ دولہا ہی تیار نہیں، نہ کہہ رہا ہے. ہاں، مثال مسالے سے ذرا سالن اچھا بنتا ہے تو مثال سے بھی بات اچھی لگتی ہے. محمد رضوان تیار ہوئے تو منڈپ لگا. ہاں، میں مبارکبادی دیتا ہوں محمد رضوان کو کہ ہاں کہا، ہمت والا. جو ہمت والے ہیں وہ شادی کرتے ہیں، اور جو بزدل ہیں وہ شادی سے بھاگتے ہیں کہ نہ با نہ میرا نکاح مت کریو، نہ باوا نہ میرے یہ جنجال چاہیے ہی نہیں. تو پھر چوپاٹی تو رکھ لے گا، وہاں کی کلفیاں چاٹے گا. یا پھر کوئی اور دھندے کرے گا. سیدھا سیدھا شادی کرنے بیٹھ جانے. وہ نوجوان مبارکبادی دیے جانے کے قابل جو نکاح کر لیتے اور اپنے ابا اور اماں کی بات مان لیتے کہ اچھا تم جہاں کہو وہاں. پھر وہ گوری چمڑی کے چکر میں رہتے نہیں کہ نہیں گوری لاؤں گا اور فلاڑی لاؤں گا اور ڈھکڑی لاؤں گا اور ایسی لاؤں گا اور ایسی ناک والی اور ایسی آنکھوں والی اور ایسی پیشانی والی. تو جنت میں کریو، حور سے جا کے جا، سیدھا سیدھا ہیرا مسجد میں بیٹھ جا، 10,000 لمبے دانے کی تصویر لے کے. ہیرا مسجد میں نہیں جانا ہو تو ہیرا گھسو بن جا. سیدھی بات ہے، ہیرا گھسو بھی بہت ہے صورت. ہیرا مسجد نہیں تو ہیرا گھسو.
میں رضوان کو مبارکبادی تو بعد میں دوں گا ابھی، میں ایک مثال دے کر بات سمجھا رہا ہوں۔ سورت والے مجھے جانتے ہیں، 30 سال سے آپ کے سورت میں آتا ہوں، یہ گاڑی آپ کی مارکیٹ میں بہت پرانی ہے، یاد رکھنا، یہ نیا ماڈل نہیں ہے، پرانا ماڈل، اور جو پرانا ماڈل ہے وہی مضبوط ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ مجھے خوشی ہے ہمارے عبدالرزاق بھائی بدامی نے 1.5 مہینہ پہلے سے غالباً یہ تاریخ مجھے لکھوائی، کہا تھا، مگر مسلسل یہی حالت ہے روزانہ۔ ابھی ہمارے بچے نے کہا، اور کل بھی جمعیت العلماء کا جلسہ بڑودہ میں تھا، اس میں بیان، اور وہ جلسہ بھی ہم نے چلایا، اور 8 جون تک میں نے کہا ہے کہ 8 جون کے بعد یہ ڈائری کو وال کے بھیڑیے پہ رکھ دیں، یہ مولوی عتیق کو ابھی سے بول دیا۔ 9 جون کو میرے کو کوئی پروگرام چاہیے نہیں، ٹھیک رمضان تک جو ہوگا وہ آئندہ کا۔ میرے بھائیوں، محمد رضوان تیار ہوا، عبدالوکیل بھائی نے منڈپ لگا دیا، بیٹا تیار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا، اللہ نے دنیا کا منڈپ لگا دیا کہ پیارے یہ سب کچھ تمہارے سر ہے، تم اگر نہ جاتے، تمہیں اگر پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ دنیا اور نہ آسمان اور زمین اور کچھ، دنیا بنی ہے محمد کے صدقے میں۔ تو ذرا میں نے یہ شعر کا ترجمہ سمجھا دیا آپ کو۔ اس شہنشاہ کی یاد کو لے کر چلا ہوں جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی۔ یاد لولا کلمہ لے کے چلا اسلام کا پیغام بتا لے کے چلا میں گنبد خضرا کی صدا لے کے چلا میں گنبد خضرا کی صدا لے کے چلا دل صبر سے روشن تو زبا شکر کی خوب مومن کی زندگی یہ 2 کاموں میں گزرنی چاہیے، صبر اور شکر۔ مصیبت آ جائے صبر کر، اور خوشی مل جائے تو شکرانہ ادا کرے، اللہ کی نعمت کا شکرانہ۔ حدیث میں آتا ہے صبر والا راستہ بھی جنت میں جاتا ہے اور شکر والا راستہ بھی جنت میں جاتا ہے۔ آپ کو بھروچ جانا ہو تو وایا کامریز یا وایا ہنسوٹ سے، وہ دونوں ہی راستے ہیں، پیچھے سے نکلنا وہ ہنسوٹ ہو کے نکلنا، ہائی وے روڈ سے جانا وایا کامریز، تو وایا صبر یا وایا شکر جنت میں چلے جائے۔
صبر اور شکر، صبر کرے۔ محمد رضوان کو چاہیے کہ صبر کر لے۔ بیوی تو دو چار لفظ ایسے بولتی ہے، ناراض نہ ہو۔ بیوی منچلی ہوتی ہے، ہر گھر میں منچلی ہوتی ہے۔ ہم سب کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واقعی عشق میں جو منافقوں نے تہمت لگائی ہماری اماں پر، اور 18ویں پارے میں سورہ نور میں اس کا بیان ہے۔ سورہ نور میں واقعہ لمبا ہے، میں نے شاید جھانپا بازار میں سنایا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ 7-8 سال پہلے یہ ہمارے محمد سعید بھائی وہاں رہتے تھے جھانپا بازار میں، تو میں نے یہ واقعی ابھی تک یاد ہے۔ حضرت عائشہ پر جو تہمت لگائی اور امی جان پاک تھی، اور اللہ نے امی جان کی برات قرآن میں نازل فرمائی۔ میں نے یہ بیان جھانپا بازار میں کیا تھا، اور ضرورت بھی تھی وہاں، سمجھ رہے ہیں سر؟ وہاں ضرورت بھی تھی کہ امی جان کا بیان ہو، حضرت عائشہ کا۔ اور ابھی بھی کہہ کے جاتا ہوں کہ ابھی بھی اگر تم نے جو جھانپا بازار میں میرا بیان رکھا تو حضرت عائشہ پر ہی بیان ہوگا، سن لو ابھی سے۔ آئندہ بھی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جب قرآن میں آیتیں آ گئی کہ نہیں عائشہ پاک ہے، سچی ہے، اور منافق جھوٹے ہیں جنہوں نے تہمت لگائی اور نبی کے گھرانے والوں کو بدنام کیا، یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی جن کا سردار تھا رئیس المنافق، اور یہ اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو 4 گواہ کیوں نہیں لاتے؟ گواہ لاؤ۔ زنا کے باب میں تو 4 گواہ ہونا شرط ہے، اور وہ بھی صراحت کے ساتھ، کلمیل فی المکھلا۔ میں ذرا نہیں سمجھا سکتا، بچے بھی ہیں، سب ہیں، بہرحال تو 4 گواہ ہونے چاہیے تو وہ ثابت ہو سکتا۔ وہ آیتیں آ گئی امی جان کی برات میں، تو حضرت بھی خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہے، میرے گھرانے والے صحیح نکلے گی، میرا نکاح اللہ نے نیک بیوی سے کیا، عائشہ۔ تو حضرت عائشہ کی اماں نے یوں کہا کہ کھڑی ہو جا، حضرت کا شکریہ ادا کر، کھڑی ہو جا۔ تو حدیث میں ہے، تفسیر جلالین میں بھی ہے، امی جان نے فوراً انکار کر دیا اور کہا میں ان کا شکرانہ کائی کو ادا کروں، یہ تو منافقین کے چکر میں آ ہی گئے تھے۔ دیکھو ہمیں عائشہ کہہ رہی حضور کے بیوی تھی نا، بیوی نہیں بولے گی تو اور کون بولے گا؟ سورت والوں تو بیوی اگر کبھی ایسا 1-2 لفظ بول دے تو ڈنڈا لے کے اس کی پیشانی پہ مار مت دے گی، میں اس کا سر نہ پھاڑ دے گی اللہ کے واسطے، نہیں تو اللہ تیرے کو پھاڑ کے ڈال دے گا جہنم میں۔ تو بیوی ہے تو تم کو نہیں کہے گی تو کس کو کہے گی؟ اسی لیے سب کو مرید بنانا مگر بیوی کو مرید مت بنانا، وہ بننے والی نہیں ہے تمہاری مرید۔ ہاں کہہ دیتا ہوں، پورا گجرات تم کو مانے گا مگر وہ نہیں مانے گی، کیونکہ اس نے سر سے لے کے پاؤں تک تم کو دیکھ لیا ہے۔
وہ تمہاری مرید بننے والی کام ہے. تمہاری زندگی دیکھ لی اس نے. وہ تو بولتی ہے جملے، ان کو خاموش کر دیے بیٹھے آنکھ نظرہ بتاتے رہے، کیونکہ جناتوں کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے وہاں تک ہوگا نہیں. ہاں ان کو آگے بٹھا دیا. تو بیوی ہے تو بولے، وہ شوہر کا اللہ والے تھے مگر بیوی مانتی نہیں تھی. وہ لطیفہ ہے نا. تو اثر کے بعد وہ اللہ والے ہوا میں اڑتے ہوئے گئے. آگے آ جاؤ، اگر کہے آ جاؤ تو عقل مند کو کہنے کی ضرورت نہیں. پیارے عقل استعمال کرو ذرا. تو وہ شوہر ہوا میں اڑتے ہوا ہے. بس بھائی وہ رہنے دیجیے بھائی، جگہ نہیں ہے، ہو گئے. اس لیے چلا عقل استعمال کرو. ہو گئی کرسیاں پر ہو گئی. تو اثر کے بعد وہ حضرت ہوا میں اڑتے ہوئے گزرے. تو بیوی سین میں بیٹھی ہوئی تھی. نکاح کا بیان ہے تو اس میں تو ایسی دو چار باتیں کرنی پڑے گی. یہ نکاح کا بیان ہے. ہاں موت میت کا بیان ہو تو ایسا نہیں چل سکتا بیان. نکاح کے بیان میں چلتا ہے. کبھی تو میاں بیوی کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. تو بیوی دیکھ گئی اور دیکھ کر حیران رہ گئی اور دانتوں میں انگلی دبانے لگی. ہاں یہ ہے اللہ والے، یہ اللہ والے. اب رات کو 10-11 بجے وہ شوہر گھر میں آئے. دعا سلام ہوئی، علیہ سلیک ہوئی، گفت و شنید کا معاملہ آگے بڑھا. تو وہ بیوی کہنے لگی اللہ والے تو آج اثر بعد میں نے دیکھے، ہوا میں اڑتے ہوئے گئے، وہ اللہ والے. تو شوہر نے کہا اچھا تو نے دیکھا تھا؟ ہاں اثر کے بعد. تو تو نے غور نہیں کیا وہ کون تھا؟ تو کہنا غور تو نہیں کیا میں نے، وہ میں ہی تو تھا. اچھا تم تھے؟ سوچ میں کیسی تھی کہ منہ ہے تو اللہ کا ولی لیکن باقا باقا اڑتا ہے. اب خبر پڑی منا یہ تیرا باوا ہی ہوئے گا. تو آج منہ واقع واقع اڑتا ہے. دیکھا ابھی تک اللہ کا ولی تھا اور پتا چلا کہ یہ تم تھے تو تھوڑی دیر میں بیچارے کو منہ بھی بنا ڈالا. تو یہ تو تم کو تھوڑی دیر میں منہ بھی بنا ڈالے گی. ہاں تو تم اس کا کچومن نہ بنا ڈالی ہو. بیوی بیوی ہوتی ہے، وہ ناز و اندام میں پلتی ہے. کبھی 2-4 لفظ ایسے کہہ بھی دیے صبر کر لیں. اور بعض مرتبہ اگر بہت ہی کڑوی کسیلی کہہ دی برداشت نہ ہو سیدھے گھر سے باہر نکل جائیے. کہاں جائیے؟ نیشنل ڈیری کا فالودہ پیئیے. میں آپ کو کہتا ہوں فالودہ پی کے آؤ تاکہ یہ ذرا کوپڑی ٹھنڈی ہوئے. گھر میں رہیو مت ورنہ جھگڑا آگے بڑھے گا. جس وقت میاں بیوی لڑتے ہیں تو شیطان بیچ میں ہوتا ہے، یاد رکھنا. تو بول اس کو اب تو یہ جواب وہ شیطان کبھی تو مرد کے دماغ میں بات ڈالتا ہے. دیکھا تیرے جیسا فرشتہ ہے مگر وہاں کیسی چڑیل ملی تھی، کیسی چھپ 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 بولتی ہے چھپکلی کی طرح سے. شیطان بات ڈالتا ہے اور پھر وہ عورت کے دماغ میں بات ڈالتا ہے. دیکھ تو تو رابعہ بصریہ جیسی ہے مگر وہاں کیسا جنات ملا تیرے کو، کیسا جنات ملا. تو تو رابعہ بصری دیکھو ابھی رابعہ بصریہ بن گئی. ابھی وہاں چھپکلی بنا رہا تھا، وہاں چھپکلی بنا رہا تھا اور یہاں رابعہ بصریہ بنا دیا. صورت والوں شیطان سے چوکنا رہنا. اس لیے لڑنا مت کبھی. گھر میں صبر اور شکر سے رہنا. شوہر کو چاہیے صبر کر لے،
بیوی کو چاہیے شکرانہ ادا کرے کہ اللہ نے میری زندگی کا سہارا، میری روزی کا دروازہ، میری زیب و زینت کا انتظام کر دیا۔ اگر یہ مجھے لینے نہ آتا تو میرا کیا حال ہوتا؟ چلو یہ مجھے عزت کے ساتھ لینے تو آیا، عزت کے ساتھ لینے آیا، تو صبر اور شکر حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دو راستے انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ صبر سے بھی جنت میں جائے گا، شکر سے بھی جنت میں جائے گا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ تھے بڑے زبردست عالم، ایسے زبردست عالم تھے کہ اچھے اچھوں کے تھوبڑے سیدھے کر دے۔ یہ تو عالم لوگ جانتے ہیں اللہ ملا جیون کو، تم کہاں سے جانو گے؟ تم ملا جیون کو کہاں سے جانو گے؟ تم تو بمبئی میں طبلہ بجانے والا کون ہے اس کو ہی جانو گے، تم تو ناچنے والا کون ہے اسی کو پہچانو گے، تم تو قوالی میں نمبر 1 کون ہے اسی کو جانو گے۔ ملا جیون کالے رنگ کے تھے، چیچک کے داغ تھے، بڑے زبردست عالم، تحریر سنبھڑ جنہوں نے لکھی۔ بیوی خوبصورت تھی، بیوی خوبصورت۔ اب یہ جب بھی بیوی کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، اور بیوی جب بھی ان کو دیکھتی تھی تو ناراض ہوتی تھی، کیونکہ چہرہ ایسا ہی تھا، چہرہ ایسا ہی تھا جیسے کیچڑ کے اندر سے کاچبا نکالا ہو، وہ بھی 150 سال کا پرانا کاچبا چہرہ ہے۔ تو یہ بیچاری دیکھے تو غم کرے، مرجھائے دل، اور وہ ان کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ ملا جیون نے اپنی بیوی کو سمجھایا، وہاں فکر مت کر، تو بھی جنتی میں بھی جنتی، تو جنت میں آ جانا صبر کے ذریعے سے، میں جنت میں آ جاؤں گا شکر کے ذریعے سے، اور جب ہم دونوں جنت میں مل جائیں گے تو جنت میں میری شکل ایسی نہیں ہوگی جو تو ابھی دیکھ رہی ہے، جنت میں تو میں بابو بھائی ہوں گا۔ ہاں سن لینا سب، جنت میں سب خوبصورت، مرد بھی خوبصورت، عورتیں بھی خوبصورت، اور جنت میں سب نوجوان ہوں گے، کوئی بڈھا نہیں ہوگا، سب 33 سال کی عمر۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں اور جنت میں کوئی بوڑھیا نہیں، 33 سال کی عمر۔ یہ بوڑھے جنت میں جائیں گے تو پان کھا کھا کر پچکاریاں مارتے رہیں گے تو اللہ کی جنت کو بھی خراب کر دیں گے، جیسے یہاں کسی مکان کی دیوار کو خراب کر دیتے ہیں۔ کوئی پان کھائی نہیں، پان نے پچکاری ماری نہیں، لکھنا پڑتا ہے اس کو، مہربانی کری نہیں، پچکاری ماری نہیں۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں، ہاں سن لو، اور جنت میں کوئی بوڑھیا نہیں، سب نوجوان، کیونکہ جنت ہے مزے کی جنت، اور مزہ لینا ہو تو نوجوانی میں۔ جنت میں سب نوجوان اور جنت میں سب خوبصورت، جنت میں کوئی کسی کا مخالف نہیں، جنت میں بیماری نہیں، ہاں یہ شوگر، ڈائبٹیز اور بی پی بالکل نہیں۔ دنیا میں تو چائے ڈر کے پیتا ہے نا، کس نے میڈیم بنا نا، میڈیم، وہ جانتا ہے کہ جی ابھی جو میٹھی پیوں گا تو میری خیر نہیں۔ جنت میں ڈائبٹیز نہیں، بی پی نہیں، کچھ نہیں، بلکہ اللہ یہ دنیا میں تو شکر چائے میں ڈالنی پڑتی ہے، جنت میں تو اللہ کہیں گے پہلے پورا کپ شکر سے بھر لے، چائے اس میں ڈال لے اور پی جا۔
جنت ہے ہی مزے لینے کی جگہ. روزانہ صبح اور شام اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی زیارت ہوگی، اعلان ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. تمہارے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کو چاہے گا تمہارا نفس. توحید-sunnah.com. اور جنت میں وہ تمام چیزیں جن کو تم طلب کرو گے، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، اور جو مانگو گے وہ بھی ملے گا. بعض مرتبہ آدمی مانگتا نہیں ہے، خواہش ظاہر کرتا ہے. کپڑا پسند آ گیا کسی کا تو دیکھتا ہے دیکھو بار بار گھستا ہے، کپڑا کہاں سے لائے گا، کتنے میٹر کہاں سے لائے گا، تو پھر یوں ایسا انگلی بھی پھراتا ہے. حالانکہ کوٹھے کی بھی سمجھ نہیں پڑتی اس کو کہ یہ ٹیریلین ہے کہ ٹیری پاٹ ہے کہ پھر پوپلین ہے کہ پھر کوئی اور پوپڑا ہے کہ پھر کھوپڑا ہے، کچھ بھی نہیں. ساری بنائی پیور ٹیری پاٹ، پیور. کہاں سے بڑا اچھا ہے، کلر بڑا اچھا ہے، میں نے بہت ڈھونڈا مگر ملا نہیں. تو سامنے والا عقل مند ہے، وہ کہتا بھائی لے لو، نے مہربانی کر کے لو، لے لو، یہی لے لو. نہیں کتنے روپے میٹر ہیں، کہاں سے لائے نا، کلر کے، یہی لے لو، لو جاؤ. ہاں کبھی خواہش کرتا ہے اور کبھی طلب کرتا ہے. سب ملے گا جنت میں. حدیث میں آتا ہے ایک جنتی نے دوسرے جنتی کے لباس کو دیکھا تو اس کو پسند آ گیا. بڑا قیمتی جوڑا ہے، بڑا قیمتی کپڑا ہے، کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا. بس یہ کہہ کر وہ جو نظر ہٹا کر اپنے بدن پر نظر ڈالے گا تو وہی کپڑا اس کے بدن پر موجود ہوگا. دنیا میں تم نے میری مانی تو جنت میں رحمان تمہاری مانے گا. دنیا میں تم نے مجھے راضی کیا تو جنت میں رحمان تمہیں راضی کرے گا. دنیا میں تم نے میری رعایت کی تو اے ایمان والو میں تمہاری رعایت کروں گا آخرت. ہم اللہ کی رعایت کرتے ہیں دنیا میں کہ خواہشات نفس کی رعایت کرتے ہیں. جو ہمارا نفس کہے وہ. قرآن کے کسی پارے میں ہے کہ جگاڑ کھیلو. چلو مجھے جواب دو. یہ کون سے پارے میں ہے؟ جگاڑ تو حرام. قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو تم ایک دوسرے کے مالوں کو غلط طریقے سے مت کھا جاؤ. جگاڑ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط ہی تو ہے. بمبئی چوپاٹی پر یا روڈ پر یا کسی اور بازار دیکھو پتے کھیلنے والے ہوتے ہیں اور ٹھگ ہوتے ہیں
اور جو کھڑے نہیں ہوتے وہ بھی انہی کی پارٹی ہوتی، یاد رکھیے، وہ بھی انہی کی، تاکہ کوئی بڑی مچھلی جال نہ پھنس جائے، وہ پتے کھیل جائیں یوں رہتا۔ تو جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ پھر پیسے رکھتے ہیں کہ میرے 100، کہتے ہیں میرے 200، تو پھر ان میں سے ہی کیا گا اللہ نے وہیں رکھوا دیا، ابھی آ جائے گا۔ پھر ان کا ہی کوئی آدمی وہ 500، ارے بھائی وہ لے 1000 روپے لے گا، کہا تھا میں نے تیرے کو وہاں رکھ پہلے کے وہی تھا، پھر سے 2 بار دل دکھانا، دھوکہ دینا، فریب دینا۔ قرآن نے کہا تم ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہیں کھا سکتے ہو، ہاں تجارت کے طور پر، اور تجارت بھی تمہاری رضامندی سے ہونی چاہیے، زبردستی سے نہیں، رضامندی سے۔ بھائی تم کو یہ کتاب کتنی چاہیے؟ مجھے 50 چاہیے، تو 50 دو، 50 کی اتنی قیمت، لیکن 50 کے بجائے 250 کما دو اس کو، رکھا نہیں رکھو وہ تو ہو جائے گا سب، میں نے 250۔ تجارت بھی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شرما شرمی میں تجارت ہوتی ہے وہ تجارت جائز نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کے تاجر تھے، حج میں جاتے تھے اور پیدل جاتے تھے، پیدل، اور اس نیت سے جاتے تھے کہ اللہ کے بندوں کو دین سکھاؤں گا، وہ اس نیت سے جاتے تھے کہ اللہ کے بندوں کو دین سکھاؤں گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا تجھے شروع ہی نہیں کرنا تھا پہلے سے، وہ چالو کر دیا تو اور گرمی میں ڈال دیا، ایک ہاتھ پنکھا لے لیا۔ دین سکھانے کی نیت سے جاتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر میں دیکھتا تھا لوگوں کی بھیڑ ہوتی، مسئلے پوچھتے تھے، حضرت مجھ سے ایسا ہو گیا، حضرت میرے سے ایسا ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، لوگوں کی بھیڑ، اور حضرت امام اس میں چھپ جاتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، تلاش کرنے پر بھی نظر نہیں آتے تھے، بھیڑ ہوتی، دین سکھانے کی نیت سے جاتے تھے۔ آج ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو دین سیکھنا یا سکھانے کی نیت ہے کہ پھر سیکھو 5 لینے کی نیت ہے کہ پھر دنیا کا مال اور بچھڑا جمع کرنے کی نیت ہے؟ فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ حج صرف ایک ٹور بن کے رہ جائے گا، سیر و سیاح کہ چلے گھوم کے آئے، یوں بھی اپنے کاشمیر جائیں گے تو اتنے 1000 تو ہو جائیں گے، تو ادھر جا کے آئے، یوں گھومنے جائیں گے تو اتنے تو ہوں گے ہی، مکہ مدینہ جا کر آ جائے، چلو اس سے بہتر ہی نہیں، نیت ہو میرے آقا کا روضہ دیکھوں گا، میرے آقا کی مسجد میں نماز پڑھوں گا، میرے آقا کے شہر میں جاؤں گا جہاں آقا چلتے پھرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، جہاں میرے آقا آرام فرمائے، میں وہ جگہ کو دیکھوں گا، اللہ کا گھر دیکھوں گا، طواف کروں گا، اپنے لیے مانگوں گا، حضور کی پوری امت کے لیے مانگوں گا۔ میں وہاں گھومنے اور سیر و سیاحت کے لیے نہیں۔ کبھی تو وہ شاعر نے کہا، گھر
صفا لگا اپنا بستر، یہ موقع تجھے پھر نہ ہوگا میسر، درے مصطفیٰ پر لگا اپنا بستر، یہ موقع تجھے پھر نہ ہوگا میسر، درے مصطفیٰ پہ درے مصطفیٰ ہے کہ جنت میں ایسا کوئی در نہیں، اور حضرت کا کیا مقام تھا، خدا نے ہمیں ایسا مقام دی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں، ہمارے نبی جیسا اور کون سا نبی ہوگا؟ اللہ نے کتنے اچھے نبی دیے، کتنی اچھی شریعت دی، کتنا اچھا طریقہ دیا، کتنی اچھی تعلیم دی، مگر ہم اس گمراہ اور مانگنے والے در بدر گھومنے والے فقیر کی طرح سے ہے کہ جس کو کچھ نہ سکھایا گیا، جس کی شادی کی راتیں جگار میں گزرتی ہو، درری شری چھکا اٹھا، حضور کا امتی مسلمان جس کو پیارے آقا نے ایک ایک چیز بتا دی، وہ مسلمان شادی کی راتوں کو جگار میں گزار رہا، کہیں نافرمانی میں، کہیں گناہوں میں، کہیں ڈھول تاشا طبلے اور میوزک بجانے میں، کہیں ڈانس کرنے میں مسلمان اور ناچ رہا۔ جو مسلمان پوری دنیا کو شرم و حیا سکھانے کے لیے آیا تھا، شریعت کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا، آج وہ نوجوان دوسروں کو تو کیا سکھاتا، خود اپنے آپ کو منزل مقصود پر نہیں لے جا سکتا۔ ڈانس ہو رہا، باجا بج رہا، وہ بھی رات کو۔ کبھی کبھی جب میں بڑولا پہنچتا ہوں، پہلے گئے سال دیکھے تھے، اس سال بھی 2-3 منحوس دولہے ایسے میں نے دیکھے، ابھی بھی یہ 10 دن رات کو 2:45-3 بجے گانا بج رہا، ڈانس ہو رہا، لڑکیاں ناچ رہی، لڑکے ناچ رہے۔ جس پیارے آقا نے یہ تعلیم دی، الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا محتم بشان شعبہ، محتم بشان حصہ۔ ایمان کے شعبے تو اور بھی ہیں، حتیٰ کے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، کیلے کا چھلٹا ہے، کھیلی ہے، کانچ ہے، کھوٹا ہے، کھیلا ہے، کہیں کسی کو لگ نہ جائے، پاؤں زخمی نہ ہو جائے، انگوٹھا زخمی نہ ہو جائے، اس نیت سے ہٹا کر پھینک دینا۔ اب چاہے راستے پر چلنے والا کوئی کیوں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ بھی تو ہمارا بھائی ہے، مسلمان نہیں ہے تو کیا ہو، اس کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، لگ نہ جائے، پیر زخمی نہ ہو جائے،
تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے میں سے ہٹا کر پھینک دینا ایمان کا شعبہ ہے. یہ بھی ایمان کی علامت ہے. حدیث میں ایسا ہے 2 آدمی جنت میں جمع ہوں گے. بھائی تو جنت میں کیوں آیا؟ کیونکہ میں نے ایک کھوٹا گاڑ دیا تھا مسافروں کی راحت کے لیے کہ کوئی بکری والا آئے گا سوئے گا تو بکری کہاں باندھے گا؟ وہ ٹرین کے اندر اب وہ سیٹ کے نیچے بنا ہے نا وہ گول سلیے کا دائرہ، چین تم لے لو اور پیٹی کو باندھو سو جاؤ تاکہ کوئی چور تمہاری بیگ نہ لے جائے. ہاں ایک مرتبہ میں افریقہ سے آیا تھا تو بامبے سینٹر پر گاڑی کھڑی ہے اور جوتے نیچے اور میری بھی کھوپڑی بھیک مانگ رہی تھی نئے جوتے پہنے. ابھی تو بامبے سینٹرل پر گاڑی کھڑی نیند آ گئی. ہوائی جہاز میں بیٹھا تھا 8-9 گھنٹے سے گھبراہٹ. وہ جھاڑو دینے والا آیا تو ایسا جھاڑو دے کے گیا کہ ساتھ میں وہ بوٹ بھی لے گیا ساتھ میں لے گیا. آنکھ کھلی تو نہیں تھی سب پن سب وہ تو گئے. کہاں گئے؟ اب چور بازار میں آپ کو ملیں گے وہاں گئے وہاں کل مل جائیں گے آپ کو وہی بوٹ 50 روپے میں 70 روپے میں اور وہاں جانا پڑے. ایک مرتبہ آپ کے سورت میں سے پاکٹ گیا. اب آپ کہو گے کہ مولوی صاحب سورت کا نام کیوں لے رہے ہو؟ تو گیا ہے تو میں کہوں نا بھائی، اور آپ کے محلے کا نام میں تھوڑی لے رہا ہوں. میں ایک مسجد میں گیا وہ پرس تھا مگر اللہ نے اچھا ہوا دماغ میں بات ڈالی. پاسپورٹ ٹکٹ پیسے وہ جیب میں ڈال میں ڈال بعد میں اللہ دماغ میں ڈال دے وہ ڈال دے جیب میں پہلے میں پھر کریو اللہ اکبر نہیں تو جائے گا سب کو چوکنا رہ کے نماز پڑھو. تو قرآن میں بھی ہے چوکنا رہ کر نماز پڑھو. اتنے خوش کو صوفی بھی مت بن جاؤ کہ 80,000 روپے کی بیگ رکھیے کل تو اللہ نماز پڑھوں گا اللہ میری بیگ بھی سنبھالے گا. جب میں نماز پڑھوں گا نماز میں لگ جائے گی وہ بیٹھ گئی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آدمی نے نماز بھی چھوڑ دی. لو وہ آدمی ملا مجھے کہ جب اللہ کو میری نہیں پڑھی تو میرے کو کل کو اللہ کی پڑھی. نماز پڑھنے کے لیے میں 80,000 چلے گئے تو میں نے کہا اب کل کا باردان تو تجھے جیب میں لے لینے چاہیے. شریعت میں دیکھیے گھر کے سامنے تھی ایک بنڈی تھی اور ایک رومال تھا. تو میں جب نکلا تو حاجی صاحب نے پوچھا مجھے کوئی نور والا حاجی صاحب کہ مولوی صاحب پرسن میں نے کہا تو لونگی تھی رومال تھا بس اچھا وہ پہن لے گا تو اچھا ہے جب جانے تو مجھے پرس کو ڈھونڈنا نہیں ہے. لونگی نہیں ہوگی اس کو کام لگ جائے گی. اگر بنڈی کہیں پہن کے جا سکتا تو چلا جاوے تو اچھا ہے. ہاں مگر بنڈی پہن کے 9 سے 12 میں نہ جاوے تو اچھا ہے. میرے کو یہ ڈر ہے پہن لے تو اچھا ہے اور رومال لے گیا تو لے گیا. ہمارے والد صاحب کتنے بھولے سائیکل چلاتے تھے 85 سال کی عمر 85 سال کی عمر. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گئے وہ ٹاور والی سائیکل باہر رکھی ہے. جب نماز پڑھا کر نکلے تو آگے سے اچھا ویل ہی نہیں ہے. وہ کوئی گٹھیا نکال کے لے گئے. دیکھو غصہ نہیں آیا. ہمارے مسجد کے متولی صاحب نے کہا ابا ہنسے اور کہا بیچارہ ایک ہی ویل لے گیا اس کو ایک ویل کی ضرورت ہوگی. اکھی سائیکل لے جاتا تو بھی کچھ نہیں تھا میں تو صرف لے آتا. اور پھر والد صاحب آگے کے ویل کے بغیر والی سائیکل یوں پکڑ کے لے جا رہے تھے گھر تک لا رہے فجر کے ٹائم.
اتنے بولے، ارے مولوی صاحب یہ رکھ دو، یہ اٹھا کے کہاں جاؤ گے آپ؟ ہم اس پہ ویل لگوا دیں گے، یہ رہنے دو، یہاں ویسے اٹھا کے کہاں جاؤ گے سائیکل میں؟ کدھر اس کا انتظام کروں، کیونکہ پھر ظہر میں آنے کا ہے میرے کو، تو ظہر میں آنے کا ویل ہوئے تو آؤں نا میں ظہر پڑھانے۔ میرے بھائیوں بس یہ کیوں؟ وہ ایک ٹھگ تھا، وہ گیا کسی چپل والے کی دکان میں صبح 9 ساڑھے 9 بجے میری بیگم صاحبہ کے لیے چپل لے جانے ہیں، تو جمڑے پاؤں کے چپل نکالے 4-5 جوڑی۔ دکان والا سیدھا تھا کہ اچھا جاؤ بیگم صاحبہ کو بتا کے آؤ، جب وہ پسند کر لے تو اسے چپل لے جائیے، پیسے کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اب رات کے 9 بج گئے مگر وہ آیا ہی نہیں۔ پڑوس میں بھی چپل کی دکان تھی، میں کہا بھائی دکان بند کر دو، 9 بج گئے، تو کہنے ایک گاہک کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ کون سا؟ کہ فجر میں 10 بجے آیا تھا اور جمڑے پاؤں کے چپل لے گیا ہے بیوی کو بتانے کے لیے، وہ آ جائے تو معاملہ صاف ہو گئے تو میں دکان بند کروں۔ تو اب وہ دوسری دکان والا کہتا ہے کہ اب وہ نہیں آئے گا، میں یقیناً کہتا ہوں بند کر دے دکان۔ تو اس نے کہا تو یقین کے ساتھ کیسے کہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہی میری دکان میں بھی آیا تھا، دابے پاؤں کے چپل لے گیا ہے۔ تو وہ عقل کا بازار آئے گا کا ہی جمڑے پاؤں کے چپل تیری دکان میں سے اور ڈابے پاؤں کے چپل میری دکان میں سے مل گئے، تو وہ آئے گا کا ہی وہ رک گیا۔ دیکھا یہ حالت ہے۔ کسی بچے نے 500 روپے قرآن شریف کے اندر رکھ دی، بھول کے چلا آیا، وہ 2 گھنٹے کے بعد یاد آئے تو میں نے کہا کہاں پیسے؟ اماں وہ تو قرآن میں رکھ دی، جھگڑ دی جا۔ دیکھنے آیا تو قرآن تو وہی موجود تھا مگر 500 روپے نہیں تھے۔ سمجھ گئے؟ اب مسجد میں سے قرآن کے اندر سے یہ 500 روپے کون لے گیا؟ کوئی رمن لے گیا؟ جھگڑے کانتی یہ کون لے گیا؟ لکھنا پڑتا ہے کہ مہربانی کر کے خالی کوٹ ٹنگائیو، پیسے ویسے رکھیو مسجد میں، نہیں تو کوٹ تو ٹنگیلا ملے گا مگر پیسے نہیں ملیں گے اندر سے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، کرے گناہ اور کمال سمجھے، بتا دنیا میں کیا رہا ہے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ آج تو یہ حالت ہے۔ اور بھائی کا اب ہے بھائی رہ جاؤ، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ عبادت میں کیا حالت ہے؟ عبادت میں بھی یہی حالت، ہاتھ باندھ کر کھڑے سب میں، سب اپنے اپنے خیال میں، امام مسجد
سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، نماز کس کو پڑھا رہا ہے، ابتدا ہو چکی ہے مگر ابھی یہ حالت ہو نہیں رہی۔ کیوں؟ ابھی دین کی دعوت کی تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، اور یہ محنت اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ نماز جاندار بنے، عبادت جاندار بنے، اللہ سے رشتہ قائم ہو۔ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اور یہ خانقاہ والی محنت اور مدارس اور مکاتب والی محنت، یہ سب اسی لیے۔ عبد الوکیل بھائی نے مجھے کیوں بلایا؟ کوئی مقصد ضرور ہے، کوئی مقصد ہے میرے بھائیوں، خالی نظم سنانے نہیں بلایا، کیونکہ مجھے ایسا کہا بھی نہیں کہ ذرا نعت سنائی ہو گئی، کہا بھی نہیں، کچھ دو چار لطیفے سنا دیجیے تاکہ ذرا ہنس لے رہے سب، اس نے بھی نہیں بلایا۔ وہ تو بھی بمبئی سے کوئی چوکر کو بلا لینا چاہتا تھا تو تمہارے 3 بجا دیتا، ابھی ایسے لطیفے سنا تھا کہ 3 بجا دیتا۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ صحیح ہو، بگاڑ دور ہو، نوجوانوں کی اصلاح ہو، نوجوانوں میں کچھ بیداری پیدا ہو، شادیاں صحیح ہو، نکاح صحیح ہو، نکاح والا دن سب خوش، نوکر نوکرانی خوش، پانی بھرنے والی خوش، جھاڑو دینے والی خوش، کچرا اٹھانے والا خوش، سب خوش، چاچی خوش، ممانی خوش، بھابھی جان خوش ہے نا، سب خوش۔ ناراض ہے تو مدینے والا پیارا آقا ناراض ہے، رحمت والے نبی ناراض ہے کہ کیا یہ میرے امت کی شادی ہے؟ کیا میں نے تمہارے سامنے میری بیویاں اور میری بچیوں کا نکاح ایسے کر کے بتایا ہے؟ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے دین کا دم بھرنے والوں، تمہاری راتیں غلط ہیں، تمہاری راتیں جگاروں میں، بینڈ باجوں میں، رقص و سرود میں، ناچ گانوں میں، اپنی کمر کو ہلانے میں۔ ناچنا کیا ہے؟ کمر کو ہلانا ہے، وہ کولے ہلاتا ہے، ناچنا اسی کا تو نام ہے، کولے ہلانا۔ وہ کولے ہلا کے کوئی دعوت دے رہا ہے، دعوت، وہ دعوت دے رہا ہے۔ ہم چنی دیگرا ڈنگرے نیز، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ہم تو گئے کھاتے کے ہیں، تیرے کو بھی میں جو ڈوبا کے نہ بتاؤں تو میرا نام۔ وہ 2 دوست کہیں چل رہے ہوں گے پانی کے کنارے پر، وہ بورڈ لکھا ہوا دیکھا حکومت کی طرف سے کہ جو کسی ڈوبنے والے کو بچائے گا اس کو 100 روپے انعام دیے جائیں گے۔ تو وہ دونوں ہی لکھے تھے، یہ بھی کڑک اور وہ بھی کڑک۔ اب کیا کریں؟ تو ایک نے کہا کہ تم پانی میں ڈوب اور چلانا تو میں بچاؤں گا، 100 روپے ملیں گے، تو آدھے تیرے آدھے میرے، نصف لی و نصف لک، ہذا قوم جاہلون، آدھے تیرے آدھے میرے ہو ہی جائے۔ اب 2 میں 1 ووٹ ہوتا ہے، یاد رکھنا۔
ہر جگہ یہ قانون. آپ کے سورت میں بھی 200 میں ایک ووٹ ہوگا اور ایک عقل مند ہوگا. بھروچ میں بھی یہی قانون, سورت بڑودا میں بھی یہی. 200 میں سے ایک عقل مند ہوگا, دوسرا ڈ. اس نے کہا اچھا سر میں گرتا ہوں, میرے کو بچائیے. ہاں فکر مت کر, بچاؤں گا. فکر مت. وہ پانی میں گرا, چلا رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. اب یہ دیکھتا بھی نہیں. ڈوبنے والا 3 مرتبہ سر اوپر نکالتا ہے, ایسا سنا ہے. ڈوبے تو نہیں ہے آج تک. اللہ نہ ڈوباوے, کائے کو ڈوبنے والی موت مانگتے ہو؟ ارے سورت والو, ڈوبنے والی موت کائے کو مانگتے ہو؟ اللہ نہ بچائے. ہم تو مدینے والی موت مانگے ہے نا. وہ شاعر نے کہا آنکھ جھپ کے تو اس طرح جھپ کے نیند آئے تو اس طرح آئے. ان کی چوکھٹ پہ میں سو رہا ہوں, ان کی چوکھٹ پہ میں سو رہا ہوں, اور اذان بلالی جگائے. مدینہ میں تہجد کی اذان عجیب ہوتی. اللہ ہم کو مدینہ میں بار بار لے جائے تو آمین. میں تو بار بار جا کر آیا ہوں, آپ لوگوں کے لیے دعا مانگا. یہ غلام آقا کے دروازے پر بار بار جا کر آیا ہے, سن لو. لیکن تم لوگوں کے لیے دعا یہی ہے. اب آگے اپنا اپنا مقدر ہے پیارے. مدینہ میں تہجد کی اذان, ان کی چوکھٹ پہ میں سو رہا ہوں, اور اذان بلالی جگائے. آمین آمین بولتے جاؤ ساتھ. کسی کی آمین قبول ہو جائے, پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو. عشق کا سودا ہے پیارے, یہ تو عشق کا. لطف جب ہے در مصطفیٰ پر, اس پہ جاتے ہی دم ٹوٹ جائے. آب کوثر سے دے غسل رضوان, آب کوثر سے دے غسل رضوان, اور فرشتے جنازہ اٹھائے, اور فرشتے جنازہ اٹھائے. مقدر کا سکندر ہے جس کو مدینہ میں موت آ جائے. مقدر کا سکندر ہے. میرے بھائیوں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب کچھ بتا کر گئے. اے میرا کلمہ پڑھنے والوں, کیا تمہارے سامنے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح نہیں ہے؟ میں نے میری فاطمہ کے نکاح میں کون سے بینڈ کو بلایا, کون سے ناچنے والی کو بلایا؟ بڑودا میں پاگل ملا مجھے. اللہ کرے صورت میں نہ ہو ایسا پاگل. بڑودا میں کیونکہ کہا اس لیے مجھے ہی کا مولوی صاحب
حضرت نے بینڈ اس لیے نہیں منگوایا کہ مکہ میں بینڈ ہی کہاں تھا. دیکھو کیسا پاگل. میں نے کہا کلمہ پڑھ ورنہ میری نگاہوں سے ہٹ جا. وہ کہہ رہا ہے مکہ میں بینڈ ہی کہاں تھا، یعنی کہنا یوں چاہتا ہے کہ بینڈ ہوتا تو حضرت منگواتے. نعوذ باللہ. نقل کفر نہ باشد ایک مسئلہ ہے. کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہے. آپ کہو گے مولوی صاحب پھر آپ کیوں بولے؟ تو میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کے دل کو تیر مار رہا ہوں کہ دنیا میں ایسے بدنصیب بھی موجود ہیں. ایسا گرام پورا میں رہنے والوں، کہیں ایسا بدنصیب تمہارے سنگرام پورا میں نہ ہو، اس لیے کہتا ہوں. یہاں ایسا بعض الفاظ زبان سے بعض بول ایسے نکالتا ہے کہ ادھر وہ بول نکلا ادھر ایمان سے گیا. ایمان سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے خشک آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے. وہ ایمان میں سے خالی ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بیٹی فاطمہ کا نکاح، ڈریس بھی اچھا نہیں ہے. جو جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار ہوگی، جو علی مرتضیٰ کی بیوی بنے گی، جس کی گود میں حسن اور حسین جیسے پھول کھلے، جو چلے تو ابا جان کے چال کی یاد آ جائے، اور جو بولے تو ابا جان کا بولنا یاد آ جائے. وہ بیٹی فاطمہ کا نکاح اور حضرت کے پاس کچھ فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، پاس حضرت کے نہیں کچھ نقد کچھ. آج ہمارے پاس پیسے ہیں تو ڈھول بجانے کے لیے، بینڈ کے لیے، ڈانس کے لیے، ناچ کے لیے. قبر میں جب عذاب ہوگا کس کو مدد کے لیے بلاؤ گے؟ قبر میں عذاب کہ تیری شادیاں غلط تھی، تیری بدنیاں غلط تھی، تیری رشتے داری غلط تھی. میری بیٹی شمیم بانو ہے مکہ میں، بیٹی پہنچی بھی تو کہاں پہنچی. اس کا نکاح ہوا. میں نے پوچھا بیٹا تو کہے تو مکان پر لائٹ لگا دیں گے، اتنی مجھے طاقت ہے. تو کہے تو روڈ پر بھی لائٹ لگا دیں، تو کہے تو بیٹے نے کہا نہیں ابا جان میرے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے تم کو کہا کہ لائٹ لگاؤ، ایسا ڈیکوریشن کرو، اتنے پیسے بچ جائیں آپ اور کوئی کام میں لگا لینا. وہ بیٹی کہتی ہے. میں نے اس کو شاباش دی. بیٹا میں تیری زبان سے یہی لفظ سننا چاہتا ہوں. ہاں دعوت کرتی کھانے کی، تھوڑی جتنی طاقت ہو جو بھی طاقت اس سے زیادہ نہیں. ویسے اسلام میں تو لڑکی والوں کے لیے دعوت نہیں ہے، دعوت تو لڑکے والوں کے ذمہ ہے. وہ دعوت ولیمہ جس کو کہتے ہیں شب زفاف ادا ہو جائے، ملن والی رات گزر جائے تو اس کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو دعوت ولیمہ. وہ سنت ہے دعوت ولیمہ. میرے آقا نے اپنے نکاح کی دعوت ولیمہ کی.
ایک دعوت کیسی کی بتاؤں آپ کو؟ بولو، آپ کہو تو بتاؤں، بولو نا بھائی، بتا دوں۔ ویسے میرا وقت ختم ہونا ہے، بس 3-4 منٹ سن لو تاکہ یہ 2 گھنٹے پورے ہو جاؤ باپ اور بیٹے کے، باپ بیٹے دونوں کے 2 گھنٹے پورے۔ گھڑیال دیکھ لیجیے، ابھی تو وہ نظم سنایا ہوں، وہ ابھی پوری کرنے کی ہے مجھے، اس سے آگے نہیں۔ میرے آقا نے دعوت ولیمہ کیا، صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس جتنا کھانا ہے وہ لے آئے، جمع کر دیا۔ حضرت کے پاس جو کچھ تھا وہ رکھ دیا، فرمایا آؤ۔ حضرت انس کو بلایا کہ ذرا پنیر اور کھجور لے آؤ، کھجور وہ بھی ڈال دو۔ فرمایا جاؤ اعلان کرو محمد تمہیں ولیمے کی دعوت میں بلا رہے ہیں، یہ میرے آقا کا دعوت ولیمہ۔ آج کھانا بھی کھاتا ہے تو میرے خیال سے سیدھا سیدھا نہیں کھاتا، شادی والوں نے بیچارے نے سادگی والا کھانا بنایا تو کیا کہتا ہے، سالا پکا بخیل ہے، مکھی چوس، دیکھا خالی دال چاول، وہ تو خوش نہیں ہے۔ نکاح والے کو کیا، اور میں نے خود سنا لو، پکا بخیل۔ اچھا اس نے ذرا اور اچھی دعوت کی، چکن بریانی یا جو بھی ہو، سب کھاتے کھاتے کیا گیا، اس میں کیا دال ماری یار، اس نے کیا، اللہ نے اس کو دیے لائے تو کھلاتا ہے، تو بابیوں اللہ نے اس کو دیا ہے تو کھلایا، اس میں کیا دال ماری۔ اچھا اور اگر شاندار دعوت کرے، مٹن بریانی اور ذرا شولا اور متنجن اور فرنی اور پانی کی ایک بوتل بسلیری، تو اب کیا کہے گا، سالا پکا ریاکار ہے، دیکھا کتنا آگے بڑھ چڑھ کر کے کرائے، دیکھو کتنا پکا ریاکار ہے۔ بھائیو کوئی کام کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو، اللہ نے تم کو دیا ہے، 200-500 آدمی کو کھلا دو، جو بھی میسر، جو بھی اللہ طاقت دے، بھئی آؤ ہماری دعوت ہے، کھانا کھا لو۔ ایک جگہ میں کھانا کھا رہا تھا، بولنے والا بولا، اس کو پتا نہیں کہ مولانا سن رہے ہیں، کسی اچھے آدمی کی دعوت تھی، مالدار آدمی، تو اس نے بریانی اور سموسے اور وائٹ گوشت اور ڈبہ گوشت اور پتہ نہیں کیا کیا گوشت، تو اب وہ منگوا رہے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں، بھائی مسالہ لا مسالہ، وہ چاندی میں جو لپیٹا وہ گوشت لاؤ، اس کو کیا لالی پاپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کمبخت ابھی کہیں لالی پاپ نہ نکلا ہے، دیکھو ابھی لالی پاپ، اور ابھی کھلا دے رہے ہیں سیدھا سیدھا جو کھلاتا، اب لالی پاپ، تو کہنا وہ چاندی والا لاؤ، پھر وہ کیا کہتا ہے، سارے نے بہت جمع کرا ہے مال، کھاؤ برابر، بہت مال جمع کرا ہے، کھاؤ، کس کا نہیں کھائیں گے تو اور کس کا، دیکھو نیت غلط ہے، نیت غلط ہے، پیارے تیری غلط نیت کا اثر اس کی دعوت پر پڑتا ہے۔ جس نے تجھے اپنا سمجھ کے بلایا ہے، دوست سمجھ کے بلایا ہے، اور تو اس کے کھانے کے وقت یہ نیت کر رہا ہے، کنے ہما داغ داغ شد پمبا پوجا پوجانا، پھر میں نے کہا کہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اس کا احسان ہے کہ اس کا ہم کو دعوت دی، بلایا اور عزت کے ساتھ بٹھایا۔ اب ہم یہ کہیں کہ بہت جمع کرا ہے، کھا لو برابر میں، اس نے بہت جمع، ہم نہیں کھائیں گے طور پر، یہ جملے مناسب نہیں، اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں، صرف عبد الوکیل بھائی کو کہہ رہا ہے، سب کو
جو کام بھی کرو خالص اللہ کے لیے. مجھے کھلانا ہے، بات ختم ہو گئی، اور مجھے یہ کھلانا ہے بس میری طاقت کے مطابق. جو مجھے ملا، جو میں نے تمہیں ہاتھ دھلائے، تمہیں کھانا کھلایا، دعوت دی. ایسے موقع پر بیوی فاطمہ کا نکاح یاد کر لیا کرو. فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا پاس حضرت کچھ نقل تھا، ایک چادر چند پیوندے کی زیبے تن وہ خاتون جنت کی تھی، اور کھڑا پاؤں پہنے رہی اس طرح باپ کے گھر سے چلی. لکڑی کے کھڑاؤں پہن کر نکلی اور تھنگلے والی چادر. بتاؤ سورت کی کون سی فاطمہ ایسی ہوگی، سورت کی کون سی زینب ایسی ہوگی، سکینہ ایسی ہوگی کہ اس کے باپ نے تھنگلے والی چادر پہنائی اور وہ خوش ہو کے گئی، بلکہ ناراض ہو جائے گی اور اڑی من کا تھوبڑا چڑھا دے گی کہ ابا تمہارے کو مہنگ ملی، بس تمہارے کو نہیں ملی. ناراضگی ظاہر کرے گی. بھائیوں، مسلمانوں کی شادی میں یہ کوئی چیز، ناچنا گانا بجانا، پیٹھی کھیلنا، نکاح سے 3 دن پہلے خنجر ہاتھ میں لے کے گھومنا ہے نا. وہ میں نے بڑودا میں ایک کو دیکھا، خنجر تھا ہاتھ میں چمکتا ہوا ٹھپا. تو میں نے کہا بھائی یہ کہاں جاتا ہے؟ تو مولوی صاحب میرا نکاح ہونے والا ہے 2 دن کے بعد. تو میں نے کہا خنجر سے کیا لینا دینا نکاح اور خنجر میں تو کوئی مناسبت ہے ہی نہیں. پہلی رات کی جو دلہن آئے گی اس کا پھیپھڑا نکالے گا کیا؟ اس کے لیے خنجر لیا؟ میں تو سمجھا کہ بکرا کاٹنے تو جاتا ہوئے گا، اور آج کوئی بہت بڑے کا آرڈر ملا ہوئے گا، تو کوئی بڑے مالدار کا تو نے ہاتھ پر چھپا بھی لے لیا اور خنجر بھی لیا. نکاح کو خنجر سے کیا لینا؟ دیکھو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. رسم و رواج، سنتوں کی پابندی نہیں، اللہ کے احکام نہیں، بس رواج. بڑی صاحب رواج ہے تو کرنا پڑے گا. رواج تو کیا مدینے والے آقا نے تجھے کوئی سنت نہیں بتائی؟ تیرے سامنے کوئی نمونہ نہیں آیا؟ حدیث میں ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونہ، سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں تکلف کم کیا گیا. میرے آقا نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر پیلا رنگ دیکھا، وہ زردی رنگ دیکھا. پوچھا عبد الرحمن یہ کلر کیسا؟ یا رسول اللہ رات کو میرا نکاح ہوا ہے. دلہن کے کپڑے کا اثر میرے کپڑے پر لگ گیا ہے. اچھا عبد الرحمن رات کو تمہارا نکاح ہوا؟ ہاں. ہم کو اگر کوئی نکاح میں نہ بلاوے یا خبر نہ دے تو ہم اڑی من کا تھوبڑا چڑھا لیں گے کہ نہیں؟ بولو. بس میرے کو بھول گئے. یہی محبت ہے. میرے کو کنکوٹری نہیں، سب کو کنکوٹری میرے. ناراضگی. میرے آقا نے کوئی چہرہ نہیں دیا. اچھا عبد الرحمن نکاح ہوا تمہارا رات کو، تو مہر کتنا چاہیے؟ حضرت کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اتنا سونا، گٹھلی جتنا سونا یا گٹھلی کے وزن کے برابر سونا، دونوں ہی مطلب ہے. میرے آقا نے فرمایا اولم ولو بشاء، عبد الرحمن ولیمہ کرو، ولیمہ کھلانا پڑے گا. حضرت صاحب بے تکلف بھی تھے.
بے تکلفی سے فرمایا ولیمہ کھلانا پڑے گا، اگرچہ بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، ولیمے کی دعوت کرو۔ میرے بھائیوں، شادی کو سنت کے مطابق کرو، شریعت کے مطابق کرو، تو پھر یہ شادی خانہ آبادی ہے۔ سنت کے مطابق کرو تو میں محمد رضوان کو اتنا ہی کہوں گا، بہت مدت سے جو تھی آرزو آج برآئی، چمن میں اب بہائی، مبارک باد دیتا ہوں، ایڈوانس سمجھے نا، ایڈوانس مبارکبادی دے سکتے جو کہ منڈپ تو بن گیا۔ اب یہ منڈپ نکاح سے پہلے کھلنے والا نہیں ہے، بولو کھلے گا؟ ابھی عبد الوکیل بھائی میں لوگ کہہ دیں کہ نہیں فجر میں اتار لوں گا، تو پھر میں مبارکبادی نہیں دیتا ہوں، چلو میں بھی میری مبارکبادی اتار لیتا ہوں، جب تمہارا منڈپ اترا میری مبارکبادی بھی اتری۔ منڈپ لگ چکا ہے، مہمان آ چکے ہیں، مہمان آ چکے ہیں، چمن میں اب بہار آئی، مبارک باد دیتا ہوں، مسلمانوں کی شادی میں منائے ناچ اور گانا، رسول اللہ کی سنت پر مبارک باد دیتا ہوں۔ عالم کو بلائیں، پہلی سنت کہ مولانا ہے، کچھ دین کی بات ہو، میرے گھر کے آنگن میں، میرے بچے کے منڈپ میں ایک عالم کا بیان ہو، تو یہ سب مبارک بات۔ اور ایک دعا دے دوں، پرسوں تو شاید میں نہیں ہوں، دعا دے دوں، انہی سے نسل ہو جاری، جمال مصطفیٰ جیسی، محمد رضوان اور عائشہ بیوی، ان سے دیندار اولاد پیدا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرے، انہی سے لے ہو جاری، جمال مصطفیٰ جیسی، جو ہو سیرت میں نبیوں کی، مبارک باد دیتا ہوں، بہت خوش ہوں کہ میں تم کو مبارک باد دیتا ہوں۔ عبد الوکیل بھائی کو بھی مبارکبادی، عبد الرزاق بھائی بدانی، مولانا محمد حنیف صاحب بدانی، مولانا بھی آئے ہیں بڑودہ سے، یہ ہمارے حاجی محمد صدیق صاحب بدانی کی اولاد ہے، جو ہم کو چاہتے تھے، اور حاجی صاحب کا مجھ سے تعلق تھا، حاجی محمد صدیق صاحب بدانی، اسی لیے مجھے آج آنا پڑا، پوزیشن نہیں تھا بیان کا، مجھے تکلیف بھی ہے کچھ پیٹ میں، ابھی بھی ہو رہی ہے، 1 گھنٹے سے اوپر جاتا ہوں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، مگر یہ قسطن 20 منٹ اوپر چلا گیا، پتہ نہیں کیوں چلا گیا، 1 گھنٹہ 20 منٹ، تو اس لیے میں مبارکبادی دیتا ہوں
عبد الوکیل بھائی کو، عبد الرحمان بھائی کو جو عائشہ کے والد ہیں، اللہ پاک اس نکاح کو مبارک فرمائے اور خیر کا ذریعہ فرمائے. اسی کو بس میں کہنا چاہتا ہوں. اسلام کا پیغام بقا لے کے چلا ہوں میں، گنبد خضرا کی صدا لے کے چلا ہوں. اس لیے آپ کو گنبد خضرا تک لے گیا بیان میں. دیکھو وہاں جا کر میں واپس آپ کو لے آیا سورت میں میں آپ کو لے آیا. اب میں چھوڑ کے آپ کو جا رہا ہوں، سمجھ گئے؟ یہیں سے میں آپ کو لے گیا اور مدینہ منورہ چکر لگا کر میں آپ کو واپس لے آیا. اب اخیر میں ایک اور، اب کوئی چلے یا چلے اس کا مقدر. اب جگاڑ کھیلنا ہو تو کھیلنا، ناچنا ہو تو اختیار ہے پیارے. جس کو جو کام کرنا ہو کرنا، آخر اللہ کو جہنم بھی تو بھرنی ہے. سمجھ گئے؟ سمجھ لو، آخر اللہ کو جہنم بھی تو بھرنی ہے. اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو اس کی قسمت. زبردستی سے سمجھانا ہمارے ذمے نہیں ہے. اب کوئی چلے یا نہ چلے اس کا مقدر، میں سارے نبوت بخدا لے کے چلا. اللہ تعالی آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، خیر کا ذریعہ فرمائے، ہونے والے نکاح کو بھی قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. کس کی بولیں؟ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، لك الحمد بما أنت أهله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب پر کرم فرما، ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما. اے اللہ ان دونوں بیانوں کو قبول فرما، امت کے لیے نافع بنا، خیر کا باعث بنا. اصلاح والی باتیں ہم نے کی ہے، اے اللہ اصلاح والی باتیں ہم نے کی ہیں، اور یہی باتیں اس زمانے میں ضروری ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں دین کا درد پیدا ہو. اے پاک پروردگار تمام غلط کاموں سے ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہونے والے نکاح کو مبارک فرما، زوجین کے لیے مبارک فرما، دونوں خاندان والوں کے لیے مبارک فرما. اے اللہ اس امت میں جتنے لڑکے اور لڑکیاں باقی ہیں ان کے نکاحوں کو بھی آسان فرما. اے اللہ اس نکاح کو درس عبرت بنا، سب کے لیے درس عبرت بنا اور سبق لینے والا بنا. یا الہ العالمین میں نے اصلاح کی نسبت سے جو 4-5 باتیں بتائی ہیں ان کو قبول فرما. اے اللہ نافع بنا، سنت کی پابندی نصیب فرما،
سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شادی وہی مبارکبادی کے قابل ہے جس میں مدینے والے آقا راضی ہوں، اور وہ شادی خانہ بربادی ہے جس میں سب راضی ہو اور مدینے والے آقا ناراض ہوں، تو پھر وہ شادی خانہ بربادی ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس بیان کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مولانا عرفان صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما، ہمارے عبد الوکیل بھائی اور مرحوم حاجی محمد صدیق صاحب بدانی اور حاجی غلام رسول بھائی دبوئی والے، ان کا لخت جگر محمد صدیق، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہمارے والد محترم کی بھی مغفرت فرما، اور ہمارے پھوپھڑ حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب جو سورت ہی میں امام تھے گوڑ والی مسجد میں، اے اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان کے تمام مرحومین کے حق میں اس دعا کو قبول فرما، بیماروں پر رحم فرما۔ حضرت مفتی عبداللہ صاحب ہاسوٹ کے محتمین بیمار ہیں، سورت ہاسپٹل میں ہیں، اے اللہ حضرت کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب کو خیر کے ساتھ ہاسپٹل سے نیچے لا۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وازواجه واصحابه اجمعین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔